آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ اللہ رب العالمین مالک کائنات نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ کریم نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ اگر اپنے اختیار و ارادے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے اور یہ اس پر عمل بھی کرتا ہے یا بعض اعضاء سے اس کا اظہار کرتا ہے، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا، اب جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو۔ اس شخص نے کہا، محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں کڑھنے لگا کہ اس عام شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور مقام مل گیا، اور یہ اتنی عزت اور اتنا مقام اس کو کیوں حاصل ہو گیا؟ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس آیا اور بڑے خوشامد انداز کے اندر بولا، ہے بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس کی باتیں اچھی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ دہانی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے۔ وہ باتیں تو اچھی کرتا ہے لیکن تمہارے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے تو بو آتی ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو پوچھا، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں یہی گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا، حضور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں، اسے اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ حاسد درباری کیا کرنے لگا کہ اس دوسرے شخص کے پاس چلا گیا جس سے وہ حسد کرتا تھا، اسے کھانے کی دعوت دی اور اس نے دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اس کے سامنے ایسا کھانا پیش کیا جس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا گیا تھا۔
اب کھانے کے بعد اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال وہ اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا بادشاہ نے آپ کو ابھی دربار میں بلایا ہے۔ وہ شخص قاصد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا ہمیں وہی کلمات سناؤ جو اس دن تم نے سنائے تھے۔ اس شخص نے کہا محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے گا اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے کہ محسن یعنی احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، اچھائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرو، اور جو برائی کرے گا اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے اس سے کہا میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا اور اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میرے متعلق یہ شخص گمان رکھتا ہے کہ مجھے منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بغیر تحقیق کے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا دے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام ایک مکتوب روانہ کیا جس میں لکھا کہ اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے تو اسے ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر دینا اور اسے ہمارے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا یہ خط لے کر فلاں علاقے کے گورنر کے پاس پہنچ جاؤ۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی شخص کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تھا تو اپنے گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا، وہاں اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی گورنر کو خط نہ لکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے گورنر کے نام خط لکھا۔ بہرحال یہ شخص خط لے کر دربار شاہی سے نکلا اور اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا حکم ہے۔ یہ شخص خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اسی حاسد سے ہو گئی۔ راستے میں اسی حاسد سے ملاقات ہو گئی اس کی۔ اس نے پوچھا بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط مہر لگا کر دیا اور کہا فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ میں اسی گورنر کے پاس خط لیے جا رہا ہوں۔ حاسد کہنے لگا بھائی تم یہ خط مجھے دے دو، میں اسے گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس شریف شخص نے خط حاسد کے حوالے کر دیا اور وہ حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل دیا۔ وہ یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس خط میں بادشاہ نے گورنر کے نام پیغام لکھا ہوگا کہ جو شخص یہ خط لے کر آئے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں نے اس شخص کو دا لگا دیا اور یہ خط لیا ہے، اب میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ وہ حاسد انہی سوچوں میں مگن بڑی خوشی کے عالم میں جھومتا جھومتا گورنر کے دربار میں جا پہنچا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حسد کی آگ نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے اور جاتے ہی جاتے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ گورنر کے پاس پہنچا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا۔ گورنر نے جیسی ہی خط پڑھا تو پوچھا اے شخص کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا
بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے اور میری حاجات کو پورا کیا جائے۔ گورنر نے یہ سن کر کہا، اے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص خط لے کر پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا، پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے۔ بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاصد کو بھیج کر معلوم کر لیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم بادشاہ سے اس معاملہ کی تصدیق کریں، بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا اور اس حاسد شخص کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دیا۔ پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھجوا دیا گیا۔ وہ شخص جس سے یہ حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ دہرانے لگا، محسن کے ساتھ یعنی احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، اور جو کوئی برائی کرے گا اسے خود ہی اس کا عنقریب بدلہ مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اس شخص کو صحیح و سالم دیکھا تو اس سے پوچھا، میں نے تجھے جو خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا یہ خط مجھے دے دو، چنانچہ میں نے اسے خط دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں یہ بتایا تھا کہ تم میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر قبل اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلایا تھا، جس کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، میرا منہ بدبودار ہو گیا تھا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے، اسی لیے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا، اے خوش نصیب شخص، تو نے بالکل ٹھیک کہا تھا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عن قریب اس کی برائی کا بدلہ دیا جاتا ہے، خود بخود اس کی برائی کا بدلہ اسے مل جاتا ہے۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانا چاہی، لیکن اسے اپنی برائی کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے نیک شخص میرے سامنے بیٹھ جا۔ اب بادشاہ اسے کہنے لگا کہ اے نیک شخص میرے سامنے بیٹھ جا اور اپنی اسی بات کو دوہرا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا کہ محسن کے ساتھ احسان کرو، یعنی جو تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے ساتھ تم احسان کرو، جو تمہارے ساتھ اچھائی کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، اور جو تمہارے بارے میں برا سوچتا ہے، جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے، وہ خود بخود ہی عن قریب اس برائی کی سزا پالے گا، خود بخود اس برائی کی سزا اسے مل جائے گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ حسد کرنے کی وجہ سے خود اپنے ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو حسد کے جو علاج ہیں، علماء کرام نے ویسے تو بہت سارے اس کے علاج بیان کیے ہیں، چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حسد کے علاج، نمبر 1، توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، اور نمبر 2، دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہمیں حسد سے چھٹکارا نصیب فرمائے، اور نمبر 3، رضائے الہی پر راضی رہیے، اور نمبر 4، حسد کی تباہکاریوں پر نظر رکھیے، اپنی موت کو یاد کیجیے،
حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پر غور کیجئے، اور نمبر 7 لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھیے۔ حسد سے بچنے والی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو مد نظر رکھیے کہ جو حسد کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کی رسول کی حسد اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مالک کائنات ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔